حضرات گرامی، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا بیان تواتر نال جاری ہے اور سن 3 ہجری دے واقعات بیان کیتے جا رہے ہیں، جنہاں وچوں پچھلے چند جمعیاں تو غزوہ احد بیان ہو رہا ہے۔ پچھلیاں نشستاں میں تسی سماعت فرمایا کہ جنگ احد دی ابتدا وچ مسلمان فتح یاب ہو رہے سن، لیکن پھر ایک ایسی لغزش ہوئی۔ حضور نے فرمایا سی تیر اندازاں نو 50 تیر انداز سن کہ فرمایا سی جب تک حکم ثانی تانوں نہ ملے تسی اس درے نو نہیں چھوڑنا۔ لیکن فتح نو سامنے دیکھدے آیا جدوں باقی صحابہ مال غنیمت لٹن وچ مشغول سن، یہ درہ دے صحابہ بھی درے تو ہٹ گئے سوائے 20 درہ تیر اندازاں جنہیں حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور انہاں دے 20 ساتھی سن۔ چنانچہ پھر نقشہ بدل گیا اور 70 صحابہ نے جام شہادت نوش فرمایا، اور صحابہ تقریباً سب زخمی سن۔ کوئی ایک بھی صحابی مجاہد ایسا نہیں بچیا جس نو چھوٹا یا بڑا زخم نہ لگیا ہو۔ خود سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخت مجروح سن۔ صحابہ نے حضور دی بارگاہ وچ عرض کی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہاں واسطے بددعا فرماؤ، کفار واسطے بددعا کرو۔ آپ نے فرمایا انی لم ابعث لعانا، مینو لعنت کرن والا بنا کے نہیں بھیجا گیا، میں لعان نہیں ہوں، بلکہ مومن دی شان بھی حضور نے فرمایا ہے کہ مومن لعان نہیں ہوندا اور طعان نہیں ہوندا، یعنی لعنت بہت زیادہ کرن والا اور بہت زیادہ تانے دین والا نہیں ہوندا۔ اتھوں اندازہ لگا لو کہ جے مومن لعنت اور تانا دین والا نہیں ہے، وہ لوگ خاص طور پہ مستورات خواتین جو گل دے اتنے لعنت کر دیا ہیں، اور پھر ایک لعنت نال انہاں دا طبیعت سیر نہیں ہوندی، بلکہ بولنا ہے تو کہنا لاکھ لاکھ دی لعنت، اور یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ لفظ لعنت دا بول کے کتنا بڑا ظلم کر رہی ہیں اور بددعا دے رہی ہیں۔ لعنت دا معنی ہے تو اللہ تعالیٰ تینوں اپنی رحمت تو دور کرے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جدوں یہ صحابہ نے گزارش کی تھی، بددعا دی تھی، آپ نے فرمایا انی لم ابعث لعانا، مجھے لعان بنا کے نہیں بھیجا گیا، میں لعنت کرنے والا نہیں ہوں، ولکن بعثت داعیا ورحمہ، مینوں تے اللہ تعالیٰ نے داعی یعنی دعوت دین والا اور رحمت بنا کے بھیجا۔ اور پھر آپ نے ان لفظاں دے نال دعا فرمائی، اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم نو ہدایت عطا فرما، اے لوگ مینوں جان دے نہیں نے۔ اور اس دعا دے وچ در پردہ سفارش بھی ہے، جڑا فرمایا فانہم لا یعلمون، اے مینوں جان دے نہیں نے، گویا کہ بین السطور پردے دے وچ سفارش کیتی جا رہی ہے کہ اے معافی دیتے جان دے مستحق نے، جان دے جو نہیں، انہاں نوں میرے مقام دا میرے مرتبے دا پتہ جو نہیں، ہوئے جو نادان، تے نادان پھر قابل معافی ہوندا ہے۔ ہاں جاندیاں بجدیاں جڑا جرم کرے اس دا جرم ناقابل معافی ہے، تے جڑا ہے ہی نادان اس نوں معافی مل جانی چاہیے۔ فرمایا اے اللہ میری قوم نوں ہدایت فرما، فإنہم لا یعلمون، اے وہ لوگ نے جو میرے مقام و مرتبے نو جان دے نہیں۔ چنانچہ
جدوں جنگ احد تو مدینہ منورہ واپسی ہوئی، اسی ہوں آہستہ آہستہ غزوہ احد کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں، لیکن اختتام کردیاں کردیاں بھی 2-3 جمعے گزر جان گے۔ تو جدوں احد تو واپسی ہو رہی سی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نو یہ فکر ہوئی کہ کافر جو احد دے میدان وچوں پلٹ گیا ہے، واپس چلا گیا ہے، کتے رات نو شب خون نہ مارے اور مدینہ طیبہ تے حملہ نہ کر دے وے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چند ہور صحابہ نو دریافت حال واسطے بھیجا کہ پتہ کرو دشمن میدان جنگ تو نکل کے کدھر جا رہے ہیں، اس کا رخ کدھر ہے۔ ہوا ارشاد چند افراد ہو کر سر بکف جائیں، قریشی فوج کا رخ کس طرف ہے یہ خبر لائیں، مدینے پر پلٹ پڑنے کی نیت ہو اگر ان کی تو جلد از جلد آؤ اور پہنچاؤ خبر ان کی، پلٹ آئے اگر دشمن مدینے کے ضعیفوں پر، مسلمان شہریوں پر اور یا ان کے حلیفوں پر، تو اللہ کی قسم جس پر فدا جانے محمد ہے، جو آقائے محمد ہے نگہبان محمد ہے، محمد آخری دم تک لڑے گا فوج اعداء سے، ہٹائے گا انہیں یا جا ملے گا اپنے آقا سے۔ حفیظ جالندری نے بھی کمال کر چھڑا، شیر خدا اپنے نال کچھ صحابہ نو لے کے کفار دا پتہ لین واسطے گئے اور واپس خبر ہی لے آئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دشمن فوج دا رخ مکے کی جانب ہے، واپس مکے جا رہے، یعنی مدینہ طیبہ تے حملہ کرن دا انہاں دا ارادہ نہیں ہے۔ چنانچہ مدینہ شریف جدو واپسی ہوئی تے خواتین رستے وچ اپنے اپنے اعزاء اور اپنے اپنے رشتہ دار جو انہاں دے شہید ہو گئے سن انہاں تے رو رہی سن، بعض عورتاں اپنے اعزاء اور رشتہ دار دے حال احوال معلوم کر رہی سن، لیکن قبیلہ بنو دینار دی ایک عورت سی جو اپنے رشتہ داراں دا حال معلوم کرن دی بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی خیریت دریافت کر رہی ہیں، پوچھدیاں سن حضور دا کی حال ہے۔ صحابہ نے جدو پوچھا نا کہ حضور دا کی حال ہے، اس جنگ دے وچ اس دا باپ بھی شریک سی، اس عورت دا بھائی بھی شریک سی تے شوہر بھی شریک سی، اور وہ تینے شہید ہو گئے سن۔ جدو اس بی بی نے پوچھا کہ حضور دا کی حال ہے، اگوں صحابہ نے خبر دیتی بی بی تیرا باپ اس جنگ وچ شہید ہو گیا۔ اس نے پڑھیا انا للہ و انا الیہ راجعون، تے کہا حضور دے بارے دسو حضور دا کی حال ہے۔ انہوں نے کہا تیرا بھائی بھی اس جنگ وچ شہید ہو گیا ہے۔ بی بی نے پڑھیا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو پھر کہندی ہے اے دسو حضور دا کی حال ہے۔ انہوں نے کہا تیرا خامد بھی فوت شہید ہو گیا اس جنگ دے وچ۔
اس نے تڑپ کے انا للہ و انا الیہ راجعون کہندی ہے تسی میرے اعزا دے حال احوال دس رہے ہو، میں پوچھنی ہاں سرکار دا کی حال ہے، جو اصل خبر ہے وہ دیندے نہیں۔ اور جدو پھر صحابہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلامت نے، پھر اس کا رد عمل کی ہویا، یہ بھی حفیظ جلندری دے اشعار ہی سنیں گے تو مزہ آئے گا۔ نہ شوہر کا نہ بیٹوں کا نہ بھائی کا خیال آیا، رسول اللہ کیسے ہیں یہی لب پر سوال آیا۔ جدو پتہ لگیا کہ حضور بخیر نے، حضور سلامت نے، تو کہنے لگی کہا چل کر دکھا دو مجھ کو صورت کملی والے کی، کہ ان تاریک آنکھوں کو ضرورت ہے اجالے کی۔ نظر آیا وہاں جلوہ فگن نور تجلا ہے، پکار اٹھی کہ اب میری تسلا ہی تسلا ہے، تسلا ہے پناہ بے کساں زندہ سلامت ہے، کوئی پرواہ نہیں سارا جہاں زندہ سلامت ہے۔ یہ تے حفیظ جلندری نے نقشہ کھچیا ہے اپنے الفاظ میں، تو جی ہن حدیث دے الفاظ سننا چاہتے ہو وہ بھی سنو۔ سیرت ابن حشام بحوالہ تاریخ طبری، حدیث دے الفاظ انج نے کہ اس عورت نے جس ویلے کملی والے نو زندہ سلامت ویکھیا تے او بول اٹھی کل مصیبت بعدک جلل، حضور تواڈے ہوندے ہویاں ہر مصیبت برداشت ہے، تواڈے ہوندے ہویاں ہر مصیبت برداشت ہے۔ اس جنگ میں جڑا قبیلہ انصار دا سب نالوں زیادہ متاثر ہویا سی، اس قبیلے کا نام سی قبیلہ بنی عبد الاشہل، جس کے سردار سن حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ۔ قبیلہ جدو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجاہدین دے نال، زخمی مجاہدین دے نال سرکار جدو قبیلہ اے محلہ جو سی عبد الاشہل، قبیلہ بنی عبد الاشہل دا محلہ جدو اس محلے دے کولوں گزرے تو اس قبیلے دیاں عورتاں اپنے شہیداں تے رو رہی سن۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی مبارک اکھاں وچ آنسو بھر آئے اور فرمایا اما حمزہ فلا بواکیلا، اے عورتاں اپنے اپنے اعزاء تے رشتہ داراں تے روندیاں نے، رہ جائے میرے چچا حمزہ انہاں تے رون والا کوئی نہیں۔ اما حمزہ فلا بواکیلا، میرے چچا حمزہ تے رون والا کوئی نہیں۔ جس ویلے اس قبیلے دے سردار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار دے چشمان اقدس وچ آنسو ویکھے تے اے آپ نے فرما رہے سن کہ حمزہ تے رون والا نہیں۔ اے جدو سنیا کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قبیلے دیاں عورتاں نو حکم دیتا کہ تسی حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے در دولت تے جاؤ، حضور دے گھر وچ جا کے حضرت حمزہ واسطے رو۔ چنانچہ طبقات ابن سعد دی روایت ہے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے کہ وہ عورتاں ساڈے گھر آئیاں، اسی سب رون لگ پئیاں، اور اے ساڈا رونا حضرت امیر حمزہ واسطے سی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لے آئے، سانو روندیاں آپ نے ملاحظہ فرمایا آپ سو گئے، سخت زخمی سن، سو گئے
اور رات دے کسے حصے وچ بیدار ہوئے، عشاء دی نماز واسطے اٹھے، اجے عشاء دی نماز پڑھنی سی، آپ نے ویکھیا کہ اسی گھر وچ اجے رو رہی ہیں سن۔ حضور نے عشاء دی نماز ادا کی تھی، نماز ادا کرن دے بعد آپ پھر سو گئے۔ پھر تہجد دے ویلے آپ کو پھر جاگ آئی، ویکھیا تے اما عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے حضور نے ملاحظہ فرمایا اسی اجے تک رو رہی ہیں ساں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تسی اجے تک رو رہی ہو؟ پھر انہاں رون والیاں واسطے حضور نے دعا دیتی، دعا دے کے رخصت فرمایا۔ جدو صبح ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماتم اور نوحہ آج تک سی، کیونکہ زمانہ جاہلیت میں یہ ماتم اور نوحہ ہویا کردا سی، فرمایا آج تو میں ماتم اور نوحہ نو منع کرنا، آج دے بعد کوئی ماتم نہیں ہوئے گا، کوئی نوحہ نہیں ہوئے گا۔